ذہنیت رہتی ہے تو اس سے بھی بالکل وہ الگ رہے ہیں. ایک آئیڈیل بچے کی طرح گھر پہ رہنا اور تنہائی ہمیشہ ساتھی مانگتی ہے. پرویز مجھے روک لیتا ہے لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے. حیرت اس معنی میں کہ میں نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ پرویز کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک عام بچے سے بالکل الگ نشوونما ان کی ہوئی تھی اور سوئی بہانہ بنی. بات ہی بات میں انہوں نے افسانہ لکھنے کی بات چھیڑ دی اور ایک افسانہ بھی سامنے رکھ دیا. مجھے یاد نہیں کہ وہ افسانہ کیا تھا, میں کتنا پڑھا اور کتنا سمجھا, لیکن جواب کے طور پہ میں نے بھی یہ کہا کہ میں نے بھی ایک کہانی لکھی ہے. اس وقت ان کے اندر کی بے چینی دیکھنے کے لائق تھی. میرے ساتھ ساتھ وہ میری کہانی سننے کے لیے گھر تک آ گیا. یہ میری خوش قسمتی تھی کہ جو کچھ میں نے کہیں لکھ رکھا تھا وہ پرزہ یا وہ کاغذ یا وہ کہانی مل گئی. اور پڑھنے کے بعد پرویز واپس آ گیا. اس کے بعد ہر روز ہم دونوں کا ملنا ہوا, ملتے رہے اور کہیں نہ کہیں دونوں کے اندر ایک ساتھ کہانی جوان ہوتی رہی. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن پہلی بار ہم دونوں نے اپنے افسانے کسی رسالے کو بھیجے تھے. دن ایک حادثہ کا تھا. پوسٹ آفس میں دونوں نے افسانے ایک ساتھ لوٹ رہے تھے 2 نمبر روڈ میں, آزاد بستی کا پوسٹ آفس اور 2 نمبر روڈ. اور جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے معلوم ہوا کہ اندرا گاندھی کا قتل ہو گیا. یہ پہلا دن تھا جس دن افسانہ پوسٹ ہوا تھا. ایک افراتفری سی مچی ہوئی تھی. سب کو چونکہ ملک کے حالات خراب ہو گئے تھے, لیکن ایسے وقت میں پرویز کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہی تھی کہ اس کے افسانے کا کیا ہوگا. چونکہ جو پوسٹ آفس تھے وہ شاید 1 یا 2 دن کے لیے بند ہو گئے تھے یا پھر کچھ اور بھی دن, لیکن یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن پوسٹ آفس کھلا تھا اس دن پرویز مجھے لے کر کے یہ معلوم کرنے کے لیے گیا تھا کہ اس کے افسانے کا کیا ہوا, دہلی پہنچا یا نہیں پہنچا, اور پہنچا نہیں تو کب تک پہنچے گا. بہرحال ایک بے چینی, ایک بے قراری, ایک بے اطمینانی سی چیز کہیں نہ کہیں اس کے اندر میں تھی کہ اس نے جس افسانے کو اتنی محنت سے لکھا تھا اس افسانے کے ساتھ ہوا کیا ہے. واپس آ گئے, لیکن اس کے بعد سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بابا نور کی کہانیاں پڑھی ہوں گی. کم از کم وہ کیریکٹر ضرور اس کے اندر موجود تھا کہ ہر روز 11 بجے جو لوگ پوسٹ آفس جایا کرتے ہوں گے وہاں پرویز ملتا تھا. میں لگ بھگ ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو اب یہ ہے کہ افسانے کے متعلق جو جواب ان کے آئے ہوں گے وہ ممکن ہے کہ اس میں سے بہت کم ہی جواب انہوں نے گھر پہ وصول کیے ہوں گے. سارے کے سارے جواب انہوں نے ایک رام نواس کر کے جو آج بھی ہے, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ پورے تصدیق کے ساتھ وہ بھی اس بات کو بتا سکتا ہے کہ کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ کہتا تھا کہ ہاں آیا یا نہیں آیا, جبکہ معلوم ہے کہ نہیں آیا ہوگا لیکن پھر بھی جاتے تھے. سعودی عرب میں 15 سال کام کرنے کے بعد جب وطن واپسی ہوئی, افسانوی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. ہر انسان روزگار سے جڑتا ہے, پیٹ کی آگ ایسی ہوتی ہے کہ اسے مجبور کرتی ہے. تو سعودی عرب جانے کے بعد انہوں نے افسانہ نگاری چھوڑ دی کہنا غلط ہوگا, حالات نے مجبور کیا ہوگا. سعودی عرب میں 15 سال کام کرنے کے بعد جب وہ وطن واپس آئے تو ایک ہی دھن تھی کہ میں اپنا افسانوی مجموعہ شائع کرواؤں گا. اور اسی چاہت میں اسلم جمشید پوری, ڈاکٹر اسلم جمشید پوری جمشید پور آئے تھے. مسودہ میری رائے کے ساتھ انہوں نے ان کے حوالے کر دی کہ اگر مسودہ گھر پہ رکھیں گے تو کتاب آنے سے رہی. اسلم اپنے ساتھ لے کر کے دہلی چلے گئے اور میرٹھ میں انہوں نے اس کی کتابت کروائی اور پھر کتابی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے.
ریت پر کھینچی ہوئی لکیر کے افسانے کے متعلق چونکہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ تمام افسانے میں نے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، اور لکھنے پڑھنے یا ان تمام مراحل سے گزرنے کے الگ کیوں ہے اس سلسلے میں، لیکن اس کے باوجود یہ مجموعہ اپنے آپ میں اہم ہے، اہم اس معنی میں کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ پرویز کا اپنا ہے۔ افسانے کی وہ ٹیکنک، افسانے کا وہ اسلوب، افسانے کا وہ مزاج جو جدیدیت کے زیر اثر پروان چڑھے، پرویز اس کے پروردہ رہے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ افسانے میں بیانیہ کی واپسی ہوئی ہے، لیکن کبھی انہوں نے اس کی فکر نہیں کی کہ وہ نئے قالب میں اپنے افسانے کے پالوں پر سنوارے، حالانکہ اس کا پرویز کو نقصان ہوا۔ وہ پرانی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کے باعث نئے افسانے سے کچھ فاصلے پر وہ کھڑے نظر آئے، اتنے فاصلے پر کہ کچھ لوگوں کو یہ گمان گزرا کہ اب افسانے میں پرویز کی واپسی ناممکن سی ہے۔ ابھی حال ہی میں پرویز کا افسانہ کارواں شائع ہوا ہے۔ افسانی مجموعہ ریت پر کھینچی ہوئی لکیر سامنے موجود ہے۔ اس میں پرویز نے اپنے عزم اور اپنے حوصلے سے چند ایک لوگوں کے گمان کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ پرویز کے افسانوں پر مجھے بہت زیادہ نہیں کہنا ہے۔ 85 سے انہوں نے اپنے افسانوی یا افسانہ نگاری کی شروعات کی۔ نقطے کا سفر پہلا افسانہ جو پاسبان میں شائع ہوا تھا۔ 26 سالوں کے لمبے سفر کے بعد ریت پر وہ لکیر، افسانوی لکیر کھینچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پرویز کے افسانوں کا جو سب سے مثبت پہلو ہے وہ اس کا اسلوب ہے، جو جدیدیت کی دین ہے۔ جملے اتنے خوبصورت کہ آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ تشبیہ و استعارے کی ایک ایسی دنیا، وہ یہی وجہ ہے کہ ان کے تقریباً تمام افسانوں کا موضوع عشق ہے، لیکن اس عشق کا محور جنس ہے۔ جنس جیسے موضوع پر قلم اٹھانا کوئی آسان کام نہیں، ذرا سی لرزش اور افسانہ ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن پرویز نے بڑی فنی مہارت کے ساتھ اسے جس طرح بڑھتا ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ یہاں میں اپنی بات کی صداقت کے لیے چند اقتباسات پیش کرنا چاہوں گا۔ تراشے ہوئے تاج محل کی طرح میری آنکھوں میں سمٹ آیا۔ میں نے آنکھیں موند لی اور کہا، اپنے جسم کو کپڑوں میں ہی لپٹے رہنے دو، نہیں تو شرم کے آپ گینے کو چوٹ لگے گی۔ خوبصورتی کے ساتھ حیا نہ ہو تو حسن کی قیمت ہی کیا ہے۔ ابتدا اسی کہانی کی۔ اچانک شریانوں میں کوئی چیز رینگنے لگی۔ جب میں نے شریانوں میں سر دے کر دیکھا تو احساس ہوا کہ یاقوت سے پتھر پر ایک جھرنا پھوٹ پڑا ہے اور میں بھیگ رہی ہوں۔ انکوٹ پرندے کی واپسی۔ تشبیہ، استعارے اور علامتوں کا حسن پرویز کی تحریروں کی جان ہے۔ اس طرح کے خوبصورت اور پرمعنی جملوں نے ان کے افسانوں کو ایک نئی جہت عطا کی ہے اور مفاہیم کے نئے در کھولے ہیں۔ اقتباس: ہواؤں کے دوش پر خبروں کا پیغمبر خبریں پہنچاتا رہا، چتون کی چترائی۔ انکوٹ۔ ریت پر کھینچی ہوئی لکیر کی طرح اگرچہ فریم پر بھی وقت کی گرد پڑتی جا رہی تھی، لیکن شارق کے ہونٹوں کے درمیان تھرکتی ہوئی مسکراہٹ زندہ تھی، جیسے ریت کے اندر لکیر، ریت پر کھینچی ہوئی لکیر پیغام دیا تھا۔ انکوٹ۔ تہ خانے۔ مہتاب عالم نے اپنے افسانوں میں جہاں عشق، محبت اور جنس کو موضوع بنایا ہے، وہیں طوائفوں کی زندگی کو کاغذ پہ خوبصورتی کے ساتھ اتارا ہے۔ جہاں کسی طوائف میں کسی کو ماں نظر آتی ہے تو ماں کی عمر جیسی طوائفوں کے یہاں اسکول کے ٹین ایجر لڑکوں کو جاتے دیکھ کر پرویز کا خون کھول اٹھتا ہے۔ جنہیں کتابوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت ہے، وہ بالاخانے میں رنگ برنگی تتلیوں کے پر اتر رہے ہیں۔ ایک اور کہانی میں جہاں غریبی کا شکار ایک لڑکی، بھوکی مر جاؤں گی لیکن پیٹ بھرنے کی خاطر اپنے جسم کا سودا نہیں کروں گی جیسی سوچ کے ساتھ مر کر بھی عورت کی عظمت کو زندہ رکھتی ہے۔ پرویز کی زیادہ تر کہانیوں میں پرندہ، پرواز، آسمان، سفر، رفتار، شریانوں، سورج، چاند، رنگ، شفق، افق، تتلی، لیمو، پیاس، جسم، تنہائی، موسم، بارش، کلی، شبنم، پھول، تیرگی، جھاڑیاں جیسے مخصوص الفاظ کی گہری گونج ہر کہانی میں آپ کو سنائی دے گی، لیکن ہر جگہ ایک نئے تیور کے ساتھ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں وہاں مفہوم نے جہان معنی بھی اپنے لیے تخلیق کیے ہیں۔ پرویز اپنے افسانوں کے زیادہ تر مرکزی کردار کے لیے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ 2-3 کہانیوں کے 2-3 کرداروں کو اگر آپ الگ کر دیں تو باقی تمام کردار ایسے ہیں جس میں میں وہ اس کے کردار موجود ہیں۔ فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن والی بات۔ بے نام کرداروں سے خطرہ کاری کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے کردار
کچھ دنوں کے بعد آپس میں گڈ مڈ ہونے لگتے ہیں. اس لیے میری پرویز سے گزارش ہے کہ اب سے وہ زیادہ تر کرداروں کو میں، وہ یا اس کی جگہ کوئی جیتا جاگتا نام دے کر افسانے کی دنیا میں بھیجیں، تاکہ وہ اپنی شناخت کے ساتھ باقی رہیں، جیسے کالو بنگی، جیسے لینڈرا. پرویز نے چند افسانوں کے ساتھ ساتھ چند بیانیہ کہانیاں بھی لکھی ہیں. رشتے کی بنیاد اور ریت پر کھینچی ہوئی لکیر جیسی کہانیوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پرویز بیانیہ انداز کی کہانیاں لکھنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں. جدید افسانوں میں کہانی کا دوسرا رخ، خانے تہکانے، آخری پرواز، نقطے کا سفر اور سیگمنٹ کا ہر پیراگراف آپ کو سنبھل کر پڑھنا ہوگا. نظر جہاں ادھر ادھر ہوئی، نفسیاتی اور فلسفیانہ نقطہ نظر افسانے کے نیچے سے برف کی طرح بہہ جائے گا. اس مجموعے میں 6-7 منی افسانے بھی ہیں جن میں آئیڈیل اور نئی فصلیں پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. پرویز کے اب تک قریب 30 افسانے شائع ہو چکے ہیں. پرویز ذہین ہے اور ایک ذہین افسانہ نگار جب وقت کے سامنے اپنے 15 سالوں کا ازالہ کرنے بیٹھے گا تو یقیناً ان کے قلم کی جنبش سے افسانے میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا. ریت پر کھینچی ہوئی لکیر صرف ریت پر ہوتی تو معدوم ہو جاتی، لیکن پرویز نے اسے کاغذ پر اتار دیا ہے. اس لیے اب یہاں سے قاری اور ناقد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس لکیر کے اندر کی لکیر کو تلاش کریں اور افسانوی ادب میں ان کی اصل قدر و قیمت تعین کریں تاکہ پرویز کو اس کا اصل منصب مل سکے. مجھے امید ہے کہ مہتاب عالم پرویز کا یہ افسانوی مجموعہ قابل قدر نگاہوں سے دیکھا جائے گا اور داد و تحسین وصول کرے گا. شکریہ. جو باہر سے تشریف لائے ہیں وہ کافی اہم ان کی باتیں ہوں گی ہمارے لیے، لیکن وقت کو بھی خیال میں رکھنا ہے. تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ بہت زیادہ وقت ہو جائے، کہیں گرا نہ گزرے آپ تمام حضرات کو. اس لیے میں خود سے نہیں بلکہ صدر محترم کے حکم سے گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے وقت میں کم. صاحب اسلم بدر صاحب کے بارے میں بس 3 باتیں سفر اور سائے کے حوالے سے، کہ آپ ایک ایسے شاعر ہیں کہ جن کے پھول کی خوشبو ہے اس کے عشق میں، حسن کا جادو ہے اس کے عشق میں، پوچھ مت گوہر میرے محبوب کو، لذت اردو ہے اس کے عشق میں. جناب اسلم بدر سید رضا عباس رضوی چھبن صاحب، ڈاکٹر اسلم جمشید پوری، ڈاکٹر محمد زکریا، زین رامر صاحب، مہتاب عالم پرویز، گوہر عزیز، خواتین و حضرات، مجھے آہستہ سے صدر محترم نے اشارہ کیا کہ بھیا ذرا سا مختصر ہونی چاہیے بات، زیادہ طول نہیں کھینچوں گا. انشاءاللہ اس سیمینر میں مہتاب عالم پرویز کے افسانوں کا مجموعہ ریت پر کھینچی ہوئی لکیر پر میرا ایک مضمون ہے، پڑھ لیجئے گا. لیکن مضمون سے الگ ہٹتے ہوئے بس 2-3 منٹ میں اپنی باتیں میں ختم کرنا چاہوں گا کہ مہتاب عالم پرویز سے میری ملاقات کوئی آج سے 6-7 سال قبل ہوئی تھی، جب میں جو ذکر فرما رہے تھے گوہر عزیز کے جمشید پور کی ادبی تاریخ لکھ رہا تھا. تو افسانوں کے خانے پہ آ کے کچھ افسانہ نگاروں کے نام ایک فہرست میں نے ترتیب دی تھی. اس فہرست میں مہتاب عالم پرویز کا بھی نام تھا، لیکن میں نے ان کو جانا نہیں تھا، ان کا کوئی افسانہ اس وقت تک پڑھا نہیں تھا. یہ غالباً 2005 کی بات ہے. ڈھونڈ کے میں نے ان کو نکالا. جب نکالا تو دیکھا ہے یہ تو اپنا بچہ ہے بالکل، میں تو اس کو جانتا ہوں، مہتاب عالم کے نام سے جانتا تھا، مہتاب عالم پرویز کے نام سے نہیں جانتا تھا. میں نے اس سے کہا کہ بھیا اپنے 2-3 افسانے مجھے دے دو. تو انہوں نے 2 افسانے اپنے مجھے فوٹو کاپی کر کے دیا. افسانے کو جب میں نے پڑھا تب ایسا لگا کہ نہیں صاحب ان سے کچھ گفتگو بھی کرنی چاہیے. تو یوں ہی ایک دن ملاقات ہو گئی آزاد کتاب گھر کے ارد گرد کہیں مہتاب عالم پرویز سے. میں نے ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہی، لیکن بڑے شرمیلے لجائے ہوئے سے مجھے لگے اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ بہت کم سخن ہے، کم بولتے ہیں. بہرحال کچھ باتیں کر کے میں نے ان کو ساغر جامع سفال میں شامل کیا اور پھر ان سے ملاقات گاہے بگاہے ہوتی رہی. اور جب ریت پر کھینچی ہوئی لکیر میں مختلف افسانوں کا انتخاب کر کے جب ان کا ارادہ شائع کرنے کا ہوا تو ایک دن ملاقات ہوئی
اور اس کے بعد جو میں نے ان کو بولتے ہوئے سنا ہے تو وہ احساس جو میں نے قائم کیا تھا کہ نہایت ہی شرمیدہ سے لڑکا ہے، ایسا لگا کہ بھئی یہ تو بہت ہی بسیار گو ہے، اس سے بات کرنا بہت مشکل کام ہے. اور گفتگو میں یہ اندازہ ایسا لگا کہ اپنے بعض افسانوں کی طرح کچھ کنفیوزڈ بھی ہے. میں نے سارے کے سارے 22 افسانے، ریت پر کھینچی ہوئی لکیر 22 افسانے ہیں. 22 افسانوں کو میں نے بہت غور سے پڑھا ہے. میں ابھی تجزیاتی گفتگو بالکل نہیں کروں گا، لیکن ایک دو باتیں جو ابھی تقریر کے دوران آئی ہیں. انور ادیب صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے ان کے افسانوں میں کردار تو بہت سارے نظر آئے، مہتاب عالم کہیں نظر نہیں آتا. اور بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے 22 کے 22 افسانے میں محض مہتاب عالم نظر آئے، کردار کہیں نظر ہی نہیں آیا. یعنی افسانوں کا جو ان کا کردار ہے، چاہے وہ ایک طائف کا کردار کیوں نہ ہو. دیکھیے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ سے. چاہے وہ طائف کے کردار ہو، کسی عورت کا کردار ہو، باپ کا کردار ہو، ایک مزدور کا کردار ہو، کام کرنے والے مزدور کا جو صحراؤں میں مزدوری کر رہا ہے، کوئی بھی کردار ہو، اس میں مہتاب عالم پرویز جھلکتے ہیں. آپ کہیں گے بھئی عورت کے کردار میں مہتاب عالم کہاں سے آ گئے؟ دیکھیے انہوں نے اپنے افسانے کی تراش خراش ایسی کی ہے. انہوں نے خود ایک جملہ لکھا ہے کہ کہانیاں یا افسانے تو اپنے ارد گرد کے ماحول سے جنم لیتے ہیں. افسانے سماج کی پیداوار ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے ارد گرد کے ماحول سے کردار تراشے ہیں، اور ہر کردار کے اندر خود اپنے آپ کو اتارا ہے. اس میں وہ کردار نہیں بولتا، بلکہ مہتاب عالم پرویز اس کردار میں سما کے گفتگو کرتے نظر آتے ہیں. دیکھیے اکثر میں نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا یار افسانے میں کچھ ڈرامائیت ہونی چاہیے. پھر کنفیوز کر گئے افسانے میں ڈرامہ. میں کہا جی بالکل، ڈرامہ الگ چیز ہے، افسانہ مل گیا، بالکل الگ الگ چیزیں. دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک کا تعلق دیکھنے سے ہے، دوسرے کا تعلق پڑھنے سے. ایک کا تعلق یہ ہے کہ صاحب ایک قاری جو دیکھنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ کردار ہے، یہ پھٹا چیٹا کپڑا پہنا ہوا، یہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھکاری ہے، وہ دیکھ رہا ہے. لیکن اسی بھکاری کو آپ لفظوں کے ذریعہ میں پھر یہاں ایک بہت ہی خطرناک لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ جمالیات ادا کرتے ہیں کہ وہ بھکاری نظر آئے. آپ کہیں گے بھئی جمالیات سے بھکاری کیا تھا؟ جی نہیں جناب. افسانہ نگار دراصل اپنے افسانوں میں پلاٹ کی نفی کی بات کی گئی ہے. میں پلاٹ کو بھی افسانوں کا ایک بہت اہم جز